کیا پاکستان میں غیر ملکی صحافی اب بھی پہلے کی طرح آزادانہ رپورٹنگ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے عام ہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے فورن میڈیا فیسیلیٹیشن گائیڈ لائنز 2026 جاری کر دی ہیں۔ ان کا اطلاق ہر غیر ملکی پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ادارے پر ہوگا، انکلوڈنگ سوشل میڈیا اور ویب پلیٹ فارمز بھی۔ تو اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے کی صورتحال کیا تھی۔ کہنا درست نہیں کہ اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں تھی۔ غیر ملکی صحافیوں کو پہلے بھی صحافتی ویزا لینا پڑتا تھا، وزارت اطلاعات کے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ سے ایکریڈیٹیشن حاصل کرنا ہوتی تھی، اور بلوچستان، گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر جیسے حساس علاقوں کے لیے الگ سے اجازت نامہ درکار ہوتا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ سب کچھ زیادہ تر انتظامی روایت اور کیس ٹو کیس بنیاد پر ہوتا تھا۔ نئی گائیڈ لائنز ان بکھرے ہوئے طریقوں کو ایک تحریری اور وسیع تر فریم ورک میں سمو دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اصل تبدیلی کیا ہے؟ پہلی تبدیلی دائرہ کار۔ اب صرف غیر ملکی نامہ نگار نہیں بلکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانی صحافی، فری لانسر، فکسر، پروڈکشن ہاؤسز اور خدمات فراہم کرنے والے افراد بھی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے آن لائن پورٹل پر رجسٹریشن کے پابند ہیں۔ دوسری بڑی تبدیلی NOC ہے۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے علاوہ کسی بھی شہر میں خبر، ویڈیو، فلم، دستاویزی فلم یا سوشل میڈیا مواد بنانے کے لیے بھی ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ سے NOC لینا لازمی ہوگا۔ تیسری بڑی تبدیلی وقت اور دستاویزات ہے، یعنی کہ رجسٹریشن کارڈ آپ کو 7 ورکنگ ڈیز میں حاصل کرنا ہوگا اور ایکریڈیٹیشن کارڈ 4 سے 6 ہفتوں میں جاری ہو سکتا ہے، جبکہ دستاویز میں یہ درج نہیں ہے کہ رپورٹنگ کے NOC پر فیصلہ کتنے دن میں ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق ایکریڈیٹیشن اس صورت میں معطل یا منسوخ بھی کی جا سکتی ہے جب کوئی عمل ریاست کے نظریے، خود مختاری، سلامتی یا امن عامہ کے منافی سمجھا جائے گا۔ تو اب یہ سب کیوں؟ حکومت کا موقف ہے کہ یہ پابندی نہیں بلکہ ایک شفاف اور قابل احتساب فریم ورک ہے، جبکہ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق اس کا مقصد رجسٹریشن، سہولت کاری، صحافیوں کی حفاظت اور سلامتی کے تقاضوں میں توازن ہے۔ اور رجسٹریشن ایک الگ چیز ہے جبکہ رپورٹنگ کی اجازت الگ۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ افراد کی نقل و حرکت پر مکمل قدغن ہرگز نہیں۔ دوسری جانب PFUJ، HRCP، CPJ اور DG میپ سمیت کئی اداروں نے گائیڈ لائنز کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا خدشہ ہے کہ اجازت اضافی لیئرز بریکنگ نیوز کی کوریج میں تاخیر کر سکتی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جتنے دنوں میں اجازت ملے گی اتنے دنوں میں نیوز پرانی ہو چکی ہوگی۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈ لائنز میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ غیر ملکی میڈیا پاکستان میں رپورٹنگ نہیں کر سکتا۔ تینوں بڑے شہروں میں رجسٹریشن اور ایکریڈیٹیشن کے بعد کام جاری رہے گا۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ باقی ملک کے لیے اجازت، رابطے اور نگرانی کی اضافی شرائط بن گئی ہیں، اور چونکہ منظوری کا دورانیہ متعین نہیں، اس لیے سب سے بڑا سوال عمل درآمد کا ہے۔ اصل سوال اب یہ نہیں کہ غیر ملکی میڈیا پاکستان میں رپورٹ کر سکتا ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ نئی گائیڈ لائن کے تحت وہ کتنی آسانی اور آزادی کے ساتھ رپورٹنگ کر سکے گا۔ یہ تھا پینڈی کوڈڈ۔